بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کل ہم نے جہاں پہ چھوڑا تھا وما یضل بہ الا الفاسقین، یہاں تک ہم نے اس کی معنی اور تشریح کی تھی۔ آج ہم 27ویں آیت یعنی 26ویں آیت کا بیان کیا تھا، تو آج 27ویں آیت شروع کر رہے ہیں، جس میں ان فاسقین کا تھوڑا سا بیان ہے اور وہ تشریح ہے اس میں فاسقین کی۔ وہ کون لوگ ہیں جو گمراہی لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں۔ الذین ینقضون، جو توڑتے ہیں۔ عہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد، وعدہ، اقرار، اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد وہ توڑتے ہیں۔ اب وہ عہد کیا ہے؟ بہت سے علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ وہ عہد ہے، یعنی اس سے وہ عہد بھی مراد لیا جا سکتا ہے جو عالم الست میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ہمارے رب نے ہم سب سے لیا تھا، قیامت تک آنے والے انسانوں سے لیا تھا۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں سے جب ہم بہہ کر رینگ کر جب ہم میدان میں جمع ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ اقرار لیا، یہ عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم سب نے کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اس اقرار کا اس دنیا میں اب ایگزامینیشن ہے، امتحان ہے۔ ہم یہاں پہ پیپر حل کر رہے ہیں، اور پیپر ہمیں وہاں جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو وہاں ہمیں وہ پیپر بما نمبروں کے ملے گا کہ تم فیل ہو گئے یا تم پاس ہو گئے، اور وہاں ہر کوئی دیکھ لے گا کہ اس نے اگر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کی ہے وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اور اگر اس نے کوئی ذرہ برابر بھی گناہ کیا ہے تو وہ بھی ان کے سامنے آ جائے گا۔ اور اگر کسی چیز میں پوچھ گچھ، اگر سب وہ دیکھ کر کے اقرار کر لیتے ہیں کہ یس یہ نتیجہ بالکل ٹھیک ہے، یہ جو رزلٹ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہو چکا ہے، تو ٹھیک، نہیں تو آگے جا کر کے اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو پھر دوسرے طریقے اختیار کیے جائیں گے، اسکرینیں لگ جائیں گی، ویڈیوز چلائی جائیں گی، آپ کے اپنے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے، آپ کے جو جسم کے پارٹس ہیں وہ گواہی دیں گے، پورے جسم کو خاموش کر دیا جائے گا، اور جس پارٹ نے گناہ کیا ہے اسے بولنے دیا جائے گا۔ تو وہ یعنی آج جو ذرہ ذرہ ہے، پارٹیکلز ہیں ہوا میں، یا جو ہوا چل رہی ہے، یا جو کچھ بھی ہے، یہ زمین ہے، یہ سب کچھ
گواہ ہیں. یہ فلمیں بنا رہے ہیں، نائٹ ویژن کیمرز بھی ان کے پاس ہیں، اور مطلب اللہ تعالیٰ کے علم کو تو ہم چیلنج کر ہی نہیں سکتے. اور پھر ہمارے ساتھ جو فرشتے ہیں وہ بھی ایسے کہ اگر ایک فرشتہ ہمارے اوپر ڈیوٹی کر لے تو ہماری زندگی میں وہ فرشتہ پھر ہمارے اوپر ڈیوٹی نہیں کرتا. یا بلینز جو لوگ ہیں سب کے اوپر یہی ہے. یہ چیکرز ہیں، یہ چیک کر رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں. یہ ہمارے جاسوس بھی ہیں، لکھ رہے ہیں ابھی اس نے یہ کہا، ابھی اس نے یہ کیا. تو یہ ہم یہاں پہ ایگزامینیشن ہال میں ہیں. تو یہاں پہ کہتا ہے کہ وہ توڑتے ہیں اس عہد کو جو انہوں نے اللہ سے کیا. اور ایک دوسرا دیکھیں، ہم یہاں پہ تو بہت مجبور لوگ ہیں نا، ہم ہیں مجبور. جب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم غریبی کے دلدل میں ہوتے ہیں، یا ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ہم چلو مڈل کلاس سے ہیں، مگر ہم اب ایلیٹ کلاس کو دیکھتے ہیں، ان کے اعمال کو دیکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یا اللہ، اگر مجھے یہ مقام دے دیا گیا تو میں تو ان کی طرح بالکل نہیں ہوں گا. میں تو یہ جتنے بھی لوگ مجبور ہیں ان کی مجبوریوں کا خیال رکھوں گا. یا ایسا کوئی ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، بعد میں وہ اپنا ایگریمنٹ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کبھی کیا ایگریمنٹ بھی کیا تھا. اور اللہ تعالیٰ تو وہ اس دعا کو قبول کر لیتا اور اسے اس مقام پہ لے آتا ہے، مگر پھر اس کے اعمال ہوتے ہیں کہ تم نے جو ایگریمنٹ کیا تھا، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تم کیا کر رہے ہو. تو یہ مختلف فیکٹرز ہیں. تو ان مختلف فیکٹرز میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ فاسق جو ہیں، نافرمان جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو توڑتے ہیں وہ عہد، وہ وعدہ، وہ اقرار جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا. جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اقرار کیا، اس اقرار کو وہ توڑتے ہیں. اس کے بعد مطلب ہے اس کے بعد جب وہ اقرار بالکل ایگریمنٹ بن جاتا ہے، وہ جو بات ہو جاتی ہے نا، تو وہ جب پکا ایگریمنٹ بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس ایگریمنٹ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حصے کا کام کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایگریمنٹ ہو گیا، تو اب یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ تو ابھی میرے خود کا کیا ہوا، میں ابھی یہ ہوں، میں وہ ہوں، میرا ابھی سٹیٹس ہے. پھر وہ سب کچھ بیچ میں آ جاتا ہے. من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور قطع کرتے ہیں، کاٹتے ہیں جس کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کس چیز کا، کس کا حکم دیا؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، میل ملاپ کا جو آپس میں محبت کا، آپس میں بھائی چارے کا، رشتے قائم رکھنے کا جو حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، اسے کاٹتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مطلب رشتے کاٹتے ہیں. بھائی کا نہیں رہتا، اولاد اپنے ماں باپ کی نہیں رہتی ہے. آج کل تو ایسا مادی زمانہ آ گیا ہے
کہ بیوی اور خاوند بھی آپس میں صرف سٹیٹس پہ. تو یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فاسق لوگ ہیں، نافرمان لوگ ہیں، یہ ان تعلقات کو بھی اپنی سٹیٹس کی وجہ سے کاٹ لیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد پھیلاتے ہیں زمین پہ. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، دو کو آپس میں مخالف کر دیتے ہیں تاکہ ان کا درجہ بلند رہے، ان کا حکم چلتا رہے. یہ وہ جو ہے نا ڈیوائڈ اینڈ رول، وہ کام کرتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے میں ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو نقصان میں ہیں. یہ تو اپنی دانست میں اپنا فائدہ کر رہے ہیں کہ ہماری دولت بچ جائے. اپنے بچوں کو بھی یہ نصیحتیں کرتے ہیں کہ دیکھو ان لوگوں سے تعلقات نہیں رکھو. یہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ان سے اینٹ لیں. یہ مطلب کزنس ہوتے ہیں تو ان سے بھی منع کرتے ہیں کہ بھائی یہ کزن سے بھی تعلقات نہیں رکھو، یہ تمہاری پھوپھو ایسے بھی تعلقات نہیں رکھو. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم انہیں دیتے رہیں. اب کب تک ہم انہیں دیں گے؟ کیا اب یہ لوگ اگر کسی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں تو کیا ہم بھی ان کی سائڈ لے لیں؟ ہمارا ایک سٹیٹس ہے، ہم اپنے سٹیٹس کو خراب تو نہیں کر سکتے. ہم ان کے لیے اپنی زندگی برباد کرتے ہیں. یہ مختلف ہوتے ہیں ایسے بہانے. تو کہتے ہیں یہ لوگ خسارے میں ہیں، یہ لوگ خسارے میں ہیں. ان کو یہ سٹیٹس اگر دیا ہے تو کس نے دیا ہے؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے اپنی محنت کی ہے، انہوں نے اپنی محنت کی ہے، یہ ان کا حق ہے. مگر بہت سارے ایسے ہیں جو ان سے بھی قابل ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو اسکولوں سے ریجیکٹ کیا گیا ہے، ان کو گھروں سے نکالا گیا ہے، اور وہ آج دنیا میں ایک مقام رکھتے ہیں دولت کے لحاظ سے. ان کی دولت کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہے ان کو. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی دین ہے، وہ ہمیں آزماتا رہتا ہے. دیکھیں یہ جتنی بھی ہیں یہ کسی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا، وہ ایک مثال دے رہا ہے. مثال وہ ہماری رہنمائی کے لیے کہ دیکھو اگر یہ خاصیتیں تم میں ہیں تو ان سے باز آ جاؤ. اگر یہ چیزیں تم میں موجود ہیں تو ان سے باز آ جاؤ. یہ تمہیں خسارے میں ڈال رہی ہیں، نقصان میں ڈال رہی ہیں. تم اپنے رب کو پہچانو. وہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ وہ بیان ہے سارا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو میں قرآن لے کے آیا ہوں تمہارے پاس، اگر اس میں تمہیں کوئی شک ہے تو لے آؤ اس کے مقابلے میں کوئی ایک صورت، ایک چیپٹر بنا دو نا. اس مقام پہ بیٹھ جاؤ جس مقام سے احکم الحاکمین بات کرتا ہے. اور چونکہ تم احکم الحاکمین ہو نہیں تو تم وہ کر نہیں سکتے، اور ہرگز نہیں کر سکو گے. چاہے تم پوری دنیا کو اکٹھا کر لو تم نہیں کر سکو گے. اور اگر ایسا ہوا کہ تمہیں ناکامی
ہو رہی ہے تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن ہے انسان اور پتھر. اور پھر ان لوگوں کو خوشخبری سناؤ جو ایمان لائے، نیک کام کیے، ان کے لیے باغ ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ان کے باغوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں. یعنی پانی کی وافر مقدار وہاں پہ موجود ہے. باغ کو پنپنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، پانی کی وافر مقدار وہاں پہ موجود ہے. نہریں بہہ رہی ہیں، ایک نہر نہیں ہے، نہریں بہہ رہی ہیں. اور آگے پھر قرآن پاک کے ایک مثال دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سب پہ جو اس نے تخلیق کیا ان سب پہ فخر کرتا ہے، سب پہ فخر کرتا ہے. وہ نہیں شرماتا کہ ایک مچھر یا اس سے بھی کم درجے کی کسی مخلوق کا وہ ذکر کرے یا مثال دے. اگر تم نے دیکھنا ہے اس کے اس تخلیق کو تو لے آؤ، مچھر لے آؤ اور اس پہ ریسرچ کر لو اس میں کیا ہے، اس پہ ریسرچ کر لو. وہ ہمیں اور تحریک دے رہا ہے، موٹیویشن دے رہا ہے. اور اس موٹیویشن سے کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ نقصان اٹھاتے ہیں. وہ مذاق اڑا لیتے ہیں یا ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. دنیا میں ترقی کرنے کے لیے آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہے اور ریسرچ کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. یہ ایک پیغام ہے جو چل رہا ہے پورے دنیا کے انسانوں کے لیے. اور پھر اس سے فائدہ کون نہیں اٹھا سکتے؟ وہ لوگ جو نافرمان ہیں، فاسق ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے اقرار کر لیتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے اس اقرار کو پورا کر لیتا ہے، ایگریمنٹ بنا کر کے اس کو پورا کر لیتا ہے، مگر یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ دوغلی پالیسی والے ہیں، یہ صرف خود غرض لوگ ہیں، اپنی کامیابی چاہتے ہیں، باقی ان کا کوئی وہ نہیں ہے. یہ لوگ اپنے غرض کے لیے قطع رحمی کرتے ہیں. حقوق اللہ کو چھوڑ کر وہ تو اس کی تو پرواہ نہیں کرتے، حقوق العباد کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اپنے قرابت داروں کی بھی پرواہ نہیں کرتے. اور اگر یہ خاصیتیں تم لوگوں میں ہیں تو انہیں چھوڑ دو، کیونکہ اس میں تمہارا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں تمہارا نقصان ہے. یہ سارا بیان چل رہا ہے. آگے جا کر کے اللہ تعالیٰ کل جو ہم بات کریں گے وہ ہے کیف تکفرون باللہ، کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا. اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. اور کل تک اجازت، اللہ حافظ.